آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا عبرتناک واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ جی ہاں دوستو، ایک عورت کا جب انتقال ہوا اور جب اس کے بعد میں اس کو قبر میں دفنانے کے لیے لے جایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اس عورت کا انتظار کر رہا ہے، جس کو دیکھ کر سب لوگ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس عورت کی لاش کے ساتھ میں کیا ہوا اور وہ سانپ قبر میں اس عورت کا انتظار کیوں کر رہا تھا۔ پورا واقعہ جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ عبرتناک واقعہ پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کسی علاقے میں ایک عورت کی اچانک موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں میت کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنا کر اس کا جنازہ بھی تیار کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، ادھر قبرستان میں اس کی قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی قبر بھی تیار کر لی جاتی ہے۔ پھر میت کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفنانے لگتے ہیں، مگر جیسے ہی لاش کو قبر میں رکھا جانے لگا تو اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر میں اچانک سے ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی خوفناک سانپ باہر نکل آیا اور قبر کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس سانپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی یہ سانپ اسی لاش کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنا بھیانک اور خوفناک نظارہ دیکھ کر جنازے میں شریک سب لوگ بہت گھبرا گئے اور ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے مل کر اس قبر پر ایسے ہی مٹی ڈال دی، یعنی کہ اس قبر میں میت کو رکھے بغیر ایسے ہی واپس بند کر دیا، اور اس کے بعد میں میت کے لیے قبرستان میں دوسری جگہ پر ایک قبر کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے پھر اس میت کو دوسری قبر کے پاس میں لے جایا گیا۔ لیکن جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا جانے لگا تو اتنے میں وہی سانپ پھر سے اس قبر میں بھی نکل آیا اور قبر کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی خوفناک سانپ تھا جو پہلی قبر سے نکلا تھا۔ پھر میت کے لیے تیسری قبر تیار کی گئی، مگر تیسری قبر میں بھی وہی سانپ بیٹھا ہوا لاش کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ بہت گھبرا گئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اس عورت کی لاش کو کس طرح سے دفن کیا جائے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ علماء کرام کے پاس پہنچے اور ان کو جا کر اس پورے واقعے کے بارے میں بتایا اور پوچھنے لگے کہ اب اس عورت کی لاش کو کس طرح سے دفن کیا جائے۔ یہ سارا واقعہ سن کر مولانا صاحب نے ان کو بتایا کہ اس عورت نے دنیا میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ جو سانپ آپ کو اس کی قبر میں دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا عذاب ہے۔ اللہ اس عورت کو اس گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ تم لوگ جہاں پر بھی اس عورت کے لیے قبر کھودو گے وہیں پر یہ سانپ آپ کو موجود ملے گا۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ اس عورت کی لاش کو اسی حالت میں دفن کر دو، یعنی کہ اسی سانپ کے ساتھ میں ہی اس عورت کی لاش کو دفن کر دو۔ لوگ مولانا صاحب کی بات سن کر واپس قبرستان آئے اور اس کو اسی حالت میں دفن کرنے کے بارے میں سوچنے لگے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ نہ جانے اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا اللہ اس کو اس طرح سے سانپ کی شکل میں دے رہا ہے۔ آج یہ سانپ اس عورت کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ سانپ قبر کے بیچ سے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر جلدی سے قبر کے اندر میت کو رکھ دیا، لیکن جیسے ہی لوگوں نے میت کو قبر میں رکھا تو اتنے میں وہ سانپ فوراً لاش کے پاس آ گیا۔ اس نے میت کا کفن چہرے سے ہٹایا اور اس کی زبان پکڑ لی۔ یہ خوفناک نظارہ دیکھ کر سارے لوگ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگے۔ پھر جیسے تیسے کر کے لوگوں نے اس کی قبر میں مٹی پھینکی اور ڈر اور خوف کے مارے اپنے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ستانے لگی کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اس عورت کو اتنی بھیانک سزا دے رہا ہے۔ اس نے ایسا کون سا کام کیا ہوگا جس کی بدولت اس کو سانپ کے روپ میں سزا مل رہی ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگوں کے دلوں میں اس بات کو جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی، اس لیے وہ کچھ لوگ اپنے گھر جانے کے بجائے اس عورت کے گھر کی طرف چل دیے۔ عورت کے گھر جا کر دیکھا کہ اس کا شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ اس کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے، اے شخص، آپ کی بیوی نے اس دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ آپ کی بیوی کو اتنی خوفناک سزا دے رہا ہے؟ اتنا سنتے ہی اس کا وہ شوہر رونے لگا اور پھر روتے ہوئے کہنے لگا، اے لوگو، مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اور جا کر اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ تاکہ اس طرح کا عذاب اور کسی عورت کے اوپر نہ آئے۔ میری جو یہ بیوی تھی یہ میری نافرمان تھی، یہ ہر وقت مجھے برا بھلا کہتی تھی، ہر بات پر مجھ پر چیختی تھی اور چلاتی رہتی تھی۔ یہ عورت میری ذرا بھی عزت نہیں کیا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر کئی دنوں تک مجھ سے دور رہتی تھی، لیکن میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں بولتا تھا اور میں صبر کرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی۔
मैंने कभी भी इसका बदला नहीं लिया, कभी भी मैंने इसकी किसी बात का गुस्सा भरा जवाब नहीं दिया। इतना सुनकर उन लोगों में से किसी ने कहा, ए शख्स, अब तुम इसकी खता को माफ़ कर दो, इसकी मगफिरत के लिए अपने हाथ उठा दो। क्या पता अल्लाह इसके इस गुनाह को माफ़ कर दे और इसकी मगफिरत फरमा दे और इसके ऊपर से ये अजाब हट जाए। दोस्तों, उसके बाद उसके शोहर समेत वो लोग फिर से उस औरत की कब्र पर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि वही सांप उस औरत की कब्र के पास में बैठा हुआ है। यह देखकर वो लोग कब्र से थोड़ी दूर पर ही रुक गई और फिर तमाम लोग उसकी मगफिरत के लिए दुआ करने लगे। उसके शोहर ने भी उसको माफ़ कर दिया था, इसलिए वो भी गिड़गिड़ाकर अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआ कर रहा था। वो सब लोग दुआ कर ही रहे थे कि इतने में लोगों ने देखा कि वो सांप वहाँ से चलने लगा। वो थोड़ी दूर चलने के बाद में अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये में एक बहुत बड़ी नसीहत है उन औरतों के लिए जो अपने शोहर की नाफरमानी करती हैं, जो अपने शोहर से बात बात में झगड़ा करती हैं, उनको बुरा भला कहती हैं, अपने शोहर पर चीखती हैं और चिल्लाती हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर कई कई दिनों तक अपने शोहर से दूर रहती हैं। याद रखें, यह एक बहुत बुरा काम है, यह इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने इस काम को सख्ती के साथ में मना फरमाया है। अल्लाह ने इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाया है। याद रखें, अगर कोई औरत नमाज भी पढ़ती है, पूरे रोजे भी रखती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, लेकिन अगर उसको इस हालत में मौत आ जाए कि उसका शोहर उससे नाराज़ हो, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरत जहन्नुम में जाएगी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया है कि अगर कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और अगर उसका शोहर अपनी ज़रूरत के लिए उसे बुलाए और औरत ना कह दे, तो इस पर अगर शोहर नाराज़ हो जाए तो जब तक वो औरत अपने शोहर को नहीं मना लेती है तब तक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। और इसी हालत में अगर उस औरत को मौत आ जाए तो वो औरत जहन्नुम में जाएगी। मगर दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल की औरतें तो बात बात पर शोहर पर गुस्सा करती हैं। अगर कोई शोहर गुस्से में कह दे कि मैं तुझको तलाक दूंगा, तो औरत अपने शोहर से माफ़ी मांगने के बजाय, उसको मनाने के बजाय वो कहती है कि अगर तुम एक बाप की हो तो तलाक देकर दिखाओ। माज़अल्लाह, औरतें आजकल इस कदर बोलने लगी हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी शोहर के जिस्म में फोड़े फुंसी पैदा हो जाएं और अगर उनमें से पीप बहकर बाहर निकलने लगी और उसकी बीवी उसको अपनी ज़बान से चाट चाट कर साफ करे, तो भी बीवी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप ही देख लें कि एक शोहर का अपनी बीवी पर कितना बड़ा हक है। इसलिए हर औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर के हर जायज़ हुक्म को माने। हर औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, अपने शोहर की इज्जत करे। इंशाअल्लाह दोनों जहां में आप कामयाब हो जाओगी।